ایک دوسرا واقعہ جس کے راوی یہ روایت بھی کتاب الحدود الجامع الصحیح للمسلم کی ہے، جس کے راوی حضرت صحابی رسول حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں بڑا مشہور واقعہ حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، بڑا مشہور واقعہ۔ اللہ کے نبی کے دربار میں یہ بھی حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہے، مجھ پر حد نافذ کر دو۔ اللہ کے نبی نے کہا وَيْحَكَ ارْجِعْ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، افسوس ہے تم پر یار، ارے غلطی کیے جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، معاف کر دے گا۔ اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، معاف کر دے گا، یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ رب کے دروازے کھلے ہیں، اس کے دروازے پر دستک دو، معاف کرنے والا۔ حضرت ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا جواب سن کر کے واپس جانے لگتے ہیں، لیکن ہائے ماعز تیرے نصیبے کا کیا کہنا، تو نے غلطی کی ہے، رب کا خوف اس قدر ابھار رہا ہے، رب کا خوف اس قدر بھڑکا رہا ہے۔ واپس جانے لگتے ہیں لیکن دل نبی کی طرف کھنچ رہا ہے، واپس آتے کہتے یا رسول اللہ طہرنی، محبوب کبریا مجھے پاک کر دو، مجھ پر حد نافذ کر دو۔ اللہ کے نبی نے پھر وہی جواب دیا، واپس جاؤ، اللہ سے توبہ کرو، معاف وہ کرے گا۔ واپس جاتے ہیں، دوسری مرتبہ بھی پھر واپس آ جاتے۔ اس دل کو قرار کہاں جس دل میں رب کا خوف ہو، غلطی کرنے کے بعد وہ دل چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے زندگی گزارنے کا یہ طریقہ تھا، یہ ان کے طرز زندگی تھے۔ تیسری مرتبہ آتے ہیں، تیسری مرتبہ بھی واپس کر دیے جاتے ہیں، چوتھی مرتبہ آتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ ماعز فیما اطہرک، کیا غلطی تم نے کی ہے یہ تو بتا دو، بہت پریشان ہو، غلطی کیا کی ہے؟ آج کتنی غلطیاں ہم کرتے ہیں لیکن جناب کو نہ بتاتے ہیں تو اپنے رب کو بھی نہ بتاتے ہیں۔ اپنے رب کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ جانتا ہے، لیکن ندامت کے طور پر اس کے سامنے ذکر کرو، اللہ غلطی مجھ سے یہ ہوئی ہے، مجھ سے یہ گناہ کا کام ہوا ہے، تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ انبیاء کے دعا کا طریقہ اپناؤ، توبہ کا طریقہ اپناؤ، انشاءاللہ العظیم اپنے رب کا دروازہ کبھی بند نہیں پائیں گے، کھلا ہوا پائیں گے۔ لسان نبوت نے کہا ماعز غلطی تم نے کیا کی ہے، میں تمہیں کس غلطی سے پاک کروں؟ حضرت ماعز نے کہا اللہ کے نبی مجھ سے زنا کا جرم سرزد ہوا ہے، زنا کر ڈالی میں نے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ پاگل تو نہیں ہے، پگلا تو نہیں گئے، اس کا ذہنی توازن کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو گیا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی بالکل صحیح العقل ہے، یہ اچھے ہیں، ان کا دماغ خراب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا دیکھو شراب تو نہیں پی رکھا ہے، نشے میں بول رہا ہو؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی شراب بھی نہیں پیا انہوں نے، نشہ انہوں نے نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا تو ٹھیک ہے، سچ کہہ رہے ہو نا، زنا تم نے کیا ہے نا؟ حضرت ماعز نے کہا اللہ کے نبی ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے ہوئی یہ غلطی۔ اللہ کے نبی نے انہیں بھی رجم کا حکم نافذ کیا، انہیں بھی رجم کر دیا جائے، ان کو بھی رجم کر دیا گیا، انہیں بھی رجم کر دیا گیا۔ صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرے، زبان ہے، ہم بھی کبھی گفتگو کرتے کسی کے بارے میں، ہم لوگوں سے بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے یا نہ بھی ہو، شک میں تو ہماری گفتگو ہوتے ہیں شک کے دائرے میں، اور اگر ہو جائے گی تو پتہ نہیں کتنے گفتگو اور چرچیت میں ہم لوگ ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک فطری چیز ہے، یہ فطری چیز ہے اور یہ ہر شخص میں پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو صحابہ کرام حضرت ماعز کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے لگے کہ دیکھا ماعز بہت پاک بنتا تھا نا، اس کو اس کی غلطی نے برباد ہی کر دیا، اس کو اس کے گناہوں نے لے ڈوبا۔ اب پتہ چلا کہ یہ کیسا تھا۔
اللہ کے نبی کو خبر ہوئی کہ صحابہ کرام مائز کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، کوئی غلط کہہ رہا ہے، کوئی سچ کہہ رہا ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان اللہ کے نبی حاضر ہوئے، کہنے لگے لوگوں استغفروا لمائز ابن مالک، اب مائز ابن مالک کے لیے مغفرت طلب کرو۔ صحابہ کرام نے کہا یا اللہ تو مائز کو معاف کر دے، مائز پر رحم فرما۔ اللہ کے نبی نے اس کے بعد بیان فرمایا لوگوں مائز کے بارے میں ڈسکس نہ کرو، مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے، لقد تابا توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتهم، مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر مائز کے توبہ کو ایک جماعت کے لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو پوری کی پوری جماعت کی معافی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ مائز کے بارے میں ڈسکس نہ کرو، اپنی فکر کرو۔ اس نے غلطی کی، غلطی کرنے کے بعد رب کا خوف ہوا کہ کوئی رب ہے جس نے مجھے دیکھا ہے، میں نے اس کے خلاف ورزی کی ہے، اپنے آپ پر حد کا نفاذ کروایا۔